بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اس کو معبود مانتے ہیں، ان معبودوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ دشمنی میں پھر تمہارے معبودوں کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ آج کے حالات میں آئے دن وہ شخص جو کہیں نہ کہیں اپنے معاشرے میں، سماج میں معاف کیجیے گا گھٹیا کہلاتا ہے، وہ گھٹیا اور سستی شہرت پانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں اس کو تھوڑی سی شہرت مل جائے۔ لیکن مسلمان جو اسلام کے ماننے والے ہیں، قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، وہ بدلے کی بھاونا میں آ کر ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت سارے پنڈتوں نے، بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سناتنی کہتے ہیں، ان لوگوں نے اسلام کو گالیاں دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، امی عائشہ کو برا بھلا کہا۔ اس کے جواب میں ہم نے اس شخص کو تو برا کہا جس نے ایسی حرکت کی، لیکن ہم نے کبھی ان کے معبودوں کو کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ ہم نے جن کو وہ معبود مانتے ہیں ان کو ہم نے کبھی برا بھلا نہیں کہا، اس لیے کہ ہم اسلام کی روشنی میں چلتے ہیں، شریعت اور قانون کے دائرے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مہاراشٹر کا ایک شخص جو بیچارے شکل تو اللہ دیتا ہے لیکن شکل کے اعتبار سے بھی بیچارے کچھ خاص نہیں ہے، اور وہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اس شخص نے اپنے آپ کو شہرت پا لی۔ اسی طریقے سے ابھی ایک شخص جو غازی آباد کے علاقے کا ہے، کوئی اس کو نہیں پوچھتا ہے، کسی لائق نہیں ہے وہ، لیکن آئے دن اسی طرح کے بیان دے کر کے وہ شخص شہرت پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب قانونی کارروائی ہوتی ہے تو بھیگی بلی بن جاتا ہے، جب اس کے خلاف کسی طرح کا ایکشن لیا جاتا ہے تو روتا دھوتا ہے۔ اس کے ہندو بھائی بھی جو انصاف پسند ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کس گھٹیا نیچر کا آدمی ہے یہ، اور یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹپنی کرتا ہے، کمنٹ کرتا ہے اور گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کچھ کہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ نبی ہیں جن کی کوئی تصویر دنیا کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی تصویر دنیا کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، لہذا فرضی اور بناوٹی چیزیں بنا کر اس کے ساتھ اگر کچھ غلط حرکت کرنا چاہو گے تو تم اپنی منہ کی کھاؤ گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ معاشرے اور سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو گٹر میں ڈالیں جو لوگ ملک کے ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ مسلمان ابھی بڑے صبر و ضبط کے ساتھ اپنے وقف کے املاک کی حفاظت میں لگے ہیں، جس پر حکومت کی گندی نظر ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہماری توجہ کو ادھر ادھر موڑنا اور ہمارے خلاف الٹی سیدھی حرکتیں کرنا اور اس طرح سے بولنا یہ لوگ چھوڑیں۔ مسلمانوں کے صبر کا امتحان نہ لیں۔ یہ مطلب نہیں کہ مسلمان بول نہیں سکتے ہیں، بہت بول سکتے ہیں، تم سے زیادہ بول سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے، ہر ایک کو اپنی شریعت کے ساتھ، اپنے قانون کے ساتھ، اپنے دھرم کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق ہے، اور آزادی کلام اور آزادی رائے کے نام پر غلط ٹپنی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے گندے لوگوں کی زبان پر لگام لگائے اور ایسے گندے لوگوں کو قابو میں رکھے، ایسے لوگوں کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چھوڑے جو اپنی گندی اور سستی شہرت کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ مسلمان جذبات میں نہیں آئیں گے، مسلمان نہیں بھڑکیں گے، لیکن میرے نبی کی شان کی بات آئے گی تو مسلمان اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں گے، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ مسلمان جو بھی کام کرتے ہیں وہ رد عمل میں نہیں کرتے ہیں بلکہ شریعت کے دائرے میں اور ملکی قانون کا لحاظ کر کے کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے اکابر سے بھی کہیں گے کہ ہمارے اکابر اس کے لیے باضابطہ کوئی
قانونی لائحہ عمل تیار کرے تاکہ ایسے لوگوں کی زبانیں بند ہوں اور یہ لوگ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف بولنا بند کریں۔ مسلمانوں سے ہم گزارش کریں گے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تم وہی شان و شوکت والے انسان ہو اور اس شان و شوکت والے مذہب کے ماننے والے ہو کہ تمہاری طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ شاید میں پھلدار شجر سا نافع تھا، ورنہ پتھر میری طرف ہی آتے کیوں۔ آج جو چاہتا ہے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی قیادت پر بیٹھا ہوا انسان بھی یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں کرتا ہے کہ لوگوں کو کپڑوں سے پہچانو اور یہ لوگ ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ میں وہ ساری باتیں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن مسلمانوں کو صبر کی عادت ہے۔ صبر کے معنی ہے ثابت قدم۔ مسلمانوں کو جمے رہنے کی عادت ہے۔ ابھی جو حالات ہیں ان سے بدتر حالات میں بھی مسلمانوں نے جی کر دکھایا ہے اور ترقی کر کے دکھایا ہے، اور اس ملک سے تعداد کی کمی کے باوجود اس ملک سے محبت کر کے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری محبت قائم اور دائم رہے گی، ہماری محبت اسی طرح چلتی رہے گی۔ یہ ملک جس طرح ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے اور ہمارے صوفیوں نے، اولیاء نے اس ملک کو آباد کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اس میں پیار محبت کی فضا قائم کی ہے، انشاءاللہ ان کے فرزندان اپنے اس عہد پر قائم ہیں اور انشاءاللہ اس ملک کو خوبصورت بنائے رکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔